سینئر صحافی اور تجزیہ کار نصرت جاوید نے کہا ہے کہ اپنی حکومت کے خاتمے کے بعد عام فیصلہ سازی کے عمل سے باہر ہو جانے کے باوجود عمران خان کی مسلسل یہ کوشش ہے کہ وہ اگلے آرمی چیف کے انتخاب پر بھی اثر انداز ہوں، اور اسی وجہ سے اب انہوں نے آرمی چیف کی تعیناتی کو متنازع بنانے کی کوشش کی ہے۔ اپنے تازہ سیاسی تجزیے میں نصرت جاوید کہتے ہیں کہ فوری طور پر نئے الیکشن کروانے میں ناکامی کی وجہ سے عمران آرمی چیف کی سلیکشن کے عمل میں آئینی اعتبار سے قطعاً غیر متعلق ہو چکے ہیں، لیکن وہ یہ حقیقت تسلیم کرنے کو آمادہ نہیں ہو رہے اور زبان کے زور پر اپنا لچ تلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ فیصل آباد جلسے سے خطاب کرتے ہوئے نئے چیف کی تعیناتی کے حوالے سے عمران ویٹو جیسا اختیار استعمال کرنے کو بے چین سنائی دیے، لیکن نئے چیف کی تعیناتی کے حوالے سے ریاست کا طاقتور ترین ادارہ ان کی جانب سے ایسے اختیار کی طلب ہضم کرنے کو آمادہ نہیں ہوگا۔ تاہم عمران نے پتہ کھیل دیا ہے، بات چل نکلی ہے، لہٰذا دیکھیں کہاں تک پہنچے۔ اپنے تازہ سیاسی تجزیے میں نصرت جاوید کہتے ہیں کہ اپنی ذات کے گنبد میں بند خود پسند عمران کو اقتدار سے بے دخلی کا جھٹکا ہضم نہیں ہو رہا۔ رواں برس کے اپریل میں تحریک عدم اعتماد کی بدولت وزارت عظمیٰ سے فراغت کے بعد اپنے دعوے کے مطابق مزید خطرے ناک بن چکے ہیں۔ 3.5 کروڑ پاکستانی گزشتہ کئی دنوں سے ریکارڈ بناتے سیلاب کی وجہ سے بے گھر اور بدحال ہیں۔ بے تحاشا مقامات پر غذائی رسد اور فوری طبی امداد پہنچنے میں بھی شدید دشواریوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، لیکن تحریک انصاف کے قائد شہروں میں جلسے پہ جلسہ کیے چلے جا رہے ہیں۔ خانہ سیلاب میں جلسوں کی یہ توجیہ پیش کی کہ وہ حقیقی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں جو کسی بھی وجہ سے روکی نہیں جا سکتی، لیکن ان جلسوں کے ذریعے عمران خان آئندہ انتخاب کے دوران اپنے نامزد کردہ افراد کی جیت بھی یقینی بنانا چاہ رہے ہیں۔ وسطی پنجاب میں عمران کی وجہ سے نواز شریف کے نام سے منسوب مسلم لیگ کا ووٹ بینک فضا میں تحلیل ہو رہا ہے۔ بطور سیاستدان عمران اس کا بہت مہارت سے فائدہ اٹھانے کی تکودو میں مصروف ہیں۔ ایسے میں ان کے رویے کو انسانی دکھوں سے لا تعلق ٹھہراتے ہوئے تنقید کی زد میں لانا سادہ لوحی کے سوا کچھ بھی نہیں۔ نصرت جاوید کا کہنا ہے کہ اندھی نفرت اور عقیدت آپ کو تخت یا تختے والی جنگ کے لیے یکسو ہونے کو مجبور کرتی ہے۔ آپ اپنے ویری کی کامل شکست اور رسوائی کے علاوہ کسی اور معاملے پر توجہ دینے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے۔ کوئی پسند کرے یا نہیں، عمران نے اپنے ویری کے خلاف نفرت سے مغلوب ہوا ایک بھرپور جتھا تیار کر لیا۔ دیکھنا ہوگا کہ وہ کب لشکر کی صورت اختیار کرتے ہوئے اسلام آباد پر حملہ آور ہوگا اور پاکستان کو حقیقی آزادی کی جانب لے جانا شروع ہو جائے گا۔ لیکن گزشتہ چند دنوں سے مجھے گمان ہو رہا ہے کہ حقیقی آزادی کا حصول اب عمران خان کا یک اور تنہا ہدف نہیں رہا۔ کائیں سیاستدان کی طرح وہ اپنے حتمی ہدف تک پہنچنے کے لیے مختلف مراحل کی نشاندہی کے بعد انہیں عبور کرنے کی کوشش میں مصروف ہیں۔ حتمی ہدف کے تناظر میں رواں برس کا نومبر بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اس مہینے میں ریاست کے اہم ترین ادارے کی سربراہی کا فیصلہ ہونا ہے۔ خان صاحب کے لہٰذا اولین ترجیح یہ تھی کہ انہیں اس ماہ سے قبل صاف شفاف انتخاب مل جاتے۔ انہیں کامل یقین تھا کہ مطلوبہ انتخاب ان کی جماعت کو بآسانی 2/3 اکثریت فراہم کر دیں گے۔ اس کی بدولت وہ وزارت عظمیٰ کے منصب پر لوٹنے کے بعد ہماری تاریخ کے طاقتور ترین سیاستدان ثابت ہوں گے۔ ان کے اختیار کا اولین اظہار نئے آرمی چیف کی تعیناتی کی بدولت بھرپور انداز میں ہمارے سامنے آ جائے گا، مگر عمران خان فوری انتخاب کا ہدف حاصل نہیں کر پائے۔ خیبر پختونخوا میں ان کی جماعت 2013 سے برسر اقتدار ہے۔ آبادی کے اعتبار سے ہمارے سب سے بڑے صوبے یعنی پنجاب میں انہیں یہ موقع 2018 میں نصیب ہوا۔ انہیں وزارت عظمیٰ سے فارغ کر دینے کے بعد مسلم لیگ نون نے پنجاب بھی ان سے چھیننا چاہا، طویل سیاسی اور عدالتی کشمکش کی وجہ سے، مگر یہ ہدف حاصل نہ کر پائی۔ عمران خان نے پرویز الہی کو اپنے ساتھ ملا کر پنجاب میں اپنی حکمرانی برقرار رکھی۔ پنجاب میں حکومت کے حصول کے بعد خان صاحب کو وہاں کی سرکاری مشینری اور وسائل کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اسلام آباد پر حملہ آور ہو جانا چاہیے تھا، جہاں خیبر پختونخوا اور آزاد کشمیر سے فیصلہ کن کمک کا مہیا ہونا پہلے ہی سے یقینی تھا۔ تحریک انصاف نے اس جانب مگر توجہ ہی نہ دی۔ پنجاب میں تحریک انصاف کے ووٹ بینک کو سرکاری سرپرستی میں مستحکم کرنے کی کاوش میں مصروف ہو گئے۔ فرض کیا وہ اگر اب فوری انتخاب کے حصول کی جانب لوٹ بھی آئیں تو نئے انتخاب کے لیے کم از کم اگلے برس کی فروری مارچ تک انتظار کرنا ہوگا۔ اس دوران نومبر 2022 گزر جائے گا۔ نصرت جاوید کہتے ہیں کہ اس مہینے جو تعیناتی ہونا ہے وہ وزیر اعظم شہباز شریف کا کامل اختیار ہے۔ ہمارا آئین اس ضمن میں بہت واضح ہے، اس میں نئی توجیہات کی گنجائش موجود نہیں۔ آصف سعید کھوسہ جیسے جید جج توسیع کے متعلق اٹھائے سوال کو پارلیمان کے سپرد کرنے کو مجبور ہوئے تھے۔
फौरी इंतखाब के हुसूल में नाकामी की वजह से इमरान खान तैनाती के ज़िम्न में आईनी एतबार से अब कतन गैर मुताल्लिक शख्स बन चुके हैं, लेकिन ये हकीकत तस्लीम करने को आमादा नहीं हो रहे और अपनी ज़बान के ज़ोर पर अहम तरीन फैसला साजी के अमल में लुच तलने की कोशिश कर रहे हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।